جب میں نے استغفار پڑھنے کا طریقہ بدلا اور اس طریقے سے استغفار کیا تو مجھے گھر مل گیا، مجھے گاڑی مل گئی، مجھے گھر کا سکون مل گیا، مجھے دولت ملی، مجھے رزق ملا، میری ہر دعا قبول ہوئی، میری حاجت قبول ہوئی، میری ہر وہ حاجت قبول ہوئی جس چیزوں کے لیے میں ترستی تھی، جن باتوں کے لیے، جن ضرورتوں کے لیے، وہ استغفار کرنے سے اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دلوا دیا اور میری زندگی کو سنوار دیا۔ استغفار کو جب میں نے اس طریقے سے پڑھا، اور استغفار میں بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ میری اپنی ریئل سٹوری ہے۔ یہ تقریباً کچھ ہی میرے خیال سے 1 منتھ پہلے کی بات ہے۔ میں نے آپ لوگ کو کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے شیئر نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا نہیں لگتا روز روز آئے دن ایسی باتیں بتانا، پر جب میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مصیبت میں ہیں اور مجھے دعا کا کہتے ہیں، وظیفوں کا کہتے ہیں کہ اچھی سی کوئی بھی دعا بتا دو، اچھا سا وظیفہ بتا دو، تو یہ ویڈیو میں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو میرے ساتھ 1 منتھ میں ہوا، جس نے کیا، اور اللہ پاک نے مجھے جو انعام دیا استغفار پڑھنے کے وسیلے سے، اور میں نے کس طرح پڑھا اور میں نے کیسے پڑھا اور کیوں پڑھا اور ایسا کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کچھ ٹائم پہلے ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا فون آتا ہے، جب وہ میں پک کرتی ہوں، میری عادت ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں بات نہیں کرتی کسی سے بھی، مرد سے بھی، تو میں نے فوراً سے ہی اپنے ہسبینڈ کو پکڑا دیا۔ جب میرے ہسبینڈ نے ہیلو ہیلو کہا تو اس نے کہا کہ میں بشرا کا بھتیجا بات کر رہا ہوں دبئی سے، عثمان۔ تو وہ تو پنجابی تھا، کیونکہ ہم لوگ تو پٹھان ہیں، پشتو بولتے ہیں، ہم لوگوں نے تو کبھی اردو میں بولا ہی نہیں ہے، اور مطلب وہ تو شارجہ میں ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ تو ابوظہبی میں رہتے ہیں اور اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ سے ان کا، اور وہ IT انجینئر ہے الحمدللہ۔ تو مطلب وہ جب آؤٹ آف کنٹری کہہ رہا تھا نا تو وہ غلط ہو گیا، تو ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ کون ہے اور اس کو کس نے کہا کہ مطلب مجھے فون کرے۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ مطلب میرے ہسبینڈ مجھے ٹک ٹاک، یوٹیوب ان سے منع کرے، تاکہ ہم لوگ کھانا پینا مطلب ہمیں نصیب نہ ہو جو ہمیں ٹک ٹاک یوٹیوب سے مل رہا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ سے وہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ اور میرے ہسبینڈ کو یہ شک ہو کہ یہ کوئی ٹک ٹاک یا یوٹیوب سے تھا، اور یہ وجہ بنے گی میرا یوٹیوب اور ٹک ٹاک بند کر دینے کا۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو جو منظور ہوتا وہی ہے۔ پھر بات اس طرح بڑھتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے میری نند لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ہے، تو اچانک سے میری نند مجھے میسیجز کرتی ہے، بد دعائیں، اور مجھے کہتی ہے کہ تم 2 نمبر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، میرے پاس اس طرح پارٹی ہے، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تم یوٹیوب چلا رہی ہو، اور میرے بھائی کے مرنے کی دعا، اور میرے باپ کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا الحمدللہ۔ میرے بھائی نے اپنے والد صاحب کا بہت علاج کیا ہے، 1 سال ہو گیا میرے ابو کو الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارے ابو جو ہے نا کتے کا بچہ مرتا کیوں نہیں ہے، مر جائے اچھا ہے، تمہاری ماں جو قبر میں پڑی ہوئی ہے وہ کیسے بلک کر مر گئی، ایسی باتیں کہ مجھے کہا تم مر جاؤ، تمہارے بچے خدا نہ خواستہ، مطلب اپنے سگے بھائی کے بچوں کا کہہ رہی تھی کہ مر جائے، میں ان کو سفید کفن میں دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں سفید کفن میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور تمہارے بھائی کو، تمہاری بہن کو، تمہارے ابو کو، سب کو میں سفید کفن میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا کیا گناہ تھا؟ صرف یہ گناہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے سوچ رہی تھی، میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا۔ یہ میں کہتی ہوں کہ اتنا ظلم، اتنی رسوائی، جب میں نے یہ باتیں سنی میں بہت روئی، یہاں تک کہ میرے بھائی سے فیس بک پہ رابطہ، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، غلط باتیں کرنے کے لیے، اچھا ہے میرے بھائی نے اسے پھر بلاک کر لیا تھا، منہ بھی نہیں لگایا۔ اور میری بہن کو جب میسیجز کیے اس کو بھی بہت زیادہ بولا، میں کہہ رہی تھی کہ اس پہ میں جادو ٹونا کروں گی اور یہ مر جائے گی، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بھی کہتی ہے اس پہ بھی میں کروں گی، یہ بھی 3 دن میں مر جائے گا، اگر میں سچی ہوں، اگر یہ لوگ نہ مرے تو میں یہ مانوں گی کہ اللہ پاک ہے ہی نہیں، تو استغفار، معوذ باللہ۔ مطلب موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شکر الحمدللہ۔ جب اس نے ایسے کہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شکر ہے،
موت اور زندگی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو یہ کب کا ہمیں مار دیتے، کبھی زندہ نہ چھوڑتے. وہ سارا ریکارڈ میرے ساتھ پڑا ہے، وائس میسیجز اور جو اس نے میسیجز مجھے لکھے ہیں اردو میں. اگر وہ میں یہاں پہ شیئر کروں نا تو آپ لوگ توبہ کرو گے کہ ایسی بہن تو اللہ پاک کسی کو بھی نہ دے. یہ تو یزیدوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اسرائیلوں میں بھی ایسا نہیں ہوگا. تو اچھا، جب اس نے یہ سب کچھ کیا اس ٹائم نا میں اتنی مطلب مجھے یوٹیوب سے ارننگ آ رہی تھی، پر مجھے ٹک ٹاک سے کبھی بھی ارننگ نہیں آئی. اور نہ میری اتنی ویڈیو وائرل گئی تھی، تقریباً 5,000 10,000 تک میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ چلی جاتی تھی. تو میں بیٹھ گئی جانماز پر، میں نے چپ ہو کے اللہ پاک سے دعا کی اور میں نے استغفار کیا. میں بیٹھ گئی، میں نے استغفار کیا، میں نے استغفار کرتی گئی، استغفار کرتی گئی، استغفار کرتی گئی، استغفار کرتی گئی اور اللہ سے مانگتی گئی کہ یا رب اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے، پر میں کوئی بد دعا نہیں کرتی. یا اللہ تو مجھے اس کا ایسا اجر دے کہ میرے بچے خوش ہوں، میں خوش ہوں اور ہمیں کامیابی کی طرف لے جا. ہمارا سکون، ہمارا پیسہ، ہمارا رزق سب کچھ زیادہ کر دے. آپ یقین نہیں مانیں گے، 2 دن بعد میری ویڈیوز وائرل ہونے لگی. الحمدللہ میری ارننگ سٹارٹ ہو گئی. آج الحمدللہ میں نے ٹک ٹاک سے لاکھوں روپے صرف 1 منتھ میں کما لیا. آپ یقین نہیں کریں گے، صرف اور صرف استغفار کی بدولت. استغفار سے ہمیں گاڑی بھی ملی تھی. یہ وظیفہ جب میں نے اس طریقے سے پڑھا تھا نا، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں نے یہ گاڑی لینی ہے، پر پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے. جب میں نے استغفار کا وظیفہ کیا تو الحمدللہ ہمیں گاڑی مل گئی. یہاں تک کہ اب الحمدللہ استغفار سے ہمارے گھر میں سکون ہے، رزق ہے، ہر طرح کی عیش و عیاشی ہے. ہم جو کھانے کا دل کرتا ہے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہم لوگوں نے بہت تنگی گزاری تھی، یہاں تک کہ ہم 2 ٹائم روٹی کے لیے بھی بہت پریشان تھے کہ کیسے ہوگا، سب کیسے مینیج ہوگا، بچے، بیماری، سب کچھ. پر اللہ پاک نے نا سب آسان کر دیا. میں اتنی پریشان تھی، پر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اللہ پاک جانتا ہے کہ کون بہتر ہے، کون کیسا ہے، کون کیسا ہے. تو آپ بھی اس طرح کریں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو یا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہو یا آپ کے پاس رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی بھی چیز، گھر، گاڑی، دولت، اولاد، تو آپ بس نماز پر بیٹھ جائیں اور استغفار پڑھیں. پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے کہ اللہ پاک اگر میں گناہ گار ہوں یا مجھ میں کوئی کمی ہے یا میں نے کوئی خطا گناہ کیا، مجھے معاف کر دے. اور بس آپ استغفر اللہ پڑھا کرے جتنا آپ سے ہو سکے. اول آخر 11 بار درود شریف آپ نے ضرور پڑھنی ہے اور رو رو کر، بلک بلک کر دعا مانگی. کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، رزق ملے گا، دولت ملے گی، اولاد ملے گی، ہر چیز ملے گی. گھر میں سکون ہی سکون ملے گا. آپ کا گھر دولت سے، رزق سے بھر جائے گا. آپ کو یقین نہیں آئے گا. جیسے آج کل ہمارے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، صرف استغفار کی وجہ سے. استغفار کو اس طریقے سے پڑھنے سے الحمدللہ اللہ نے بہت دیا. اور جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا یا مجھے بد دعائیں دی، میرے گھر والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کبھی بھی خوش نہیں ہونے دے گا اور وہ انشاءاللہ ضرور نیست و نابود ہوں گے. انشاءاللہ وہ بد دعائیں ان کے اپنے گریبان میں ہی جائے گی. تو پلیز آپ یہ وظیفہ اور یہ ویڈیو سب تک شیئر کرنا تاکہ سب تک ایک ایسا پیغام پہنچے کہ کوئی کسی ساتھ برا نہ کرے. اور دوسرا یہ کہ استغفار کا وظیفہ وہ کرے تاکہ ان کی تمام تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوں، حل ہوں اور وہ خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھروں میں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو کسی کے لیے محتاج نہ کرے. میں نے یہ وقت دیکھا ہے محتاجی بہت بری چیز ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اگر آپ محتاج ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہے یہ بندہ محتاج ہے، اچھا ہے یہ بندہ میرا محتاج ہے. تو ہم انسان پاگل ہیں، اللہ کے پیچھے نہیں دوڑتے، انسانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. انسان کی کیا اوقات، وہ تو خود اللہ پاک کے لیے محتاج ہے. ہم کیا ان کے لیے بیٹھے ہوں گے. اللہ پاک سے مانگا کریں ہمیشہ. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ لوگوں کو بہت دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں ہمیشہ آپ سب میرے دل میں ہو. بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے. آپ سب میری اپنی ریئل فیملی ہو. تھینک یو سو مچ دل سے. اب اجازت چاہتی ہوں. ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. خوش رہو، آباد رہو اپنے گھروں میں.